علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم۔ محترم حاضرین، اس سے قبل کے درس میں ہم نے ایمان کی تعریف سنی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ایمان دل کے اعتقاد، زبان کے اقرار اور جوارح، اعضاء اور جوارح کے اعمال کا مجموعہ ہے، جو اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتا ہے اور اعمال صالحہ میں کمی یا اعمال سیئہ میں کثرت کے سبب ایمان گھٹتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ دائمی طور پر جہنم میں کفار ہی رہیں گے، باقی جو مومنین ہیں اہل معصیت، وہ اگر جہنم میں گئے اور اللہ تعالیٰ کے عدل کے تقاضے میں ان کو جہنم ملی تو ان کا وہاں ٹھہرنا وقتی ہوگا، دائمی نہیں، کیونکہ دائمی طور پر جہنم صرف کافروں اور مشرکوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب عقیدہ برزخ کا ذکر مؤلف نے یہاں کیا ہے۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو، دو چیز کے درمیان جو دیوار حائل کر دی جاتی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو موت کے وقت سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک کا جو وقفہ ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ انجام کے اعتبار سے تو یہ دار آخرت سے ملحق ہے، کیونکہ برزخ میں عمل نہیں ہے، جزا یا سزا ہے، نعمت ملتی ہے یا عذاب ملتا ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، تو ایسے دیکھیے تو برزخ جو ہے وہ بھی دار الجزا ہے، کیونکہ وہاں بھی جزا ہی ملتی ہے، نیکوکاروں کو اچھا بدلہ ملتا ہے، جنت حد نگاہ تک، قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، جبکہ اہل معصیت پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اہل کفر کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ عمل وہاں نہیں ہوتا برزخ میں، اس لیے وہ دار دنیا تو نہیں ہے لیکن دار آخرت بھی نہیں ہے۔ تو دونوں دار کے درمیان، دار دنیا اور دار آخرت کے درمیان یہ جو طویل وقفہ ہے، موت کے وقت سے لے کر کے دفنائے جانے کے وقت سے لے کر قبر سے اٹھائے جانے تک کا، اس وقفے کو برزخ کہتے ہیں۔ اس کے اندر نعمت بھی ملتی ہے اور نقمت اور عذاب بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو اللہ جانے۔ نعمت کیسے ملتی ہے، نعمت سے جسم اور روح کیسے مستفید ہوتی ہے اور روح اور جسم کو کیسے ترپایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ باقی رہا کہ جنت میں انسان جسم اور روح کے ساتھ جائے گا اور جہنم میں بھی جسم اور روح کے ساتھ جائے گا، لیکن عالم برزخ میں روحیں جنت اور جہنم میں ہوتی ہیں اور جسم ان کا مدفون ہوتا ہے قبر میں۔ تو اصل تکلیف تو ہوتی ہے یا اصل نعمت ملتی ہے روح کو، لیکن جسم سے بھی روح کا ایک انسلاک ہے، ایک تعلق ہے، اس لیے جسم کو بھی تکلیف دی جاتی ہے۔ بہرحال کیفیت اور حقیقت اللہ کو معلوم۔ یہاں جو مؤلف نے فرمایا ہے وہ یہ کہ وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بے شک شہداء، اور شہداء سے مراد یہاں پر وہ شہداء ہے جو فی سبیل اللہ شہید ہوئے، مشرکین اور یہود و نصارہ سے، اعداء اسلام سے جنگ کرتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ شہداء ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زندہ ہے. دنیا سے تو وہ رخصت ہو چکے ہیں، انتقال ہو چکا، شہادت کی موت ان کو مل گئی جو بہترین موت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ زندہ ہے اور روزی پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. شہداء کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. ایک جگہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، ان کی زندگی کی حقیقت کا تم کو علم نہیں ہے. اور اس آیت کی تفسیر آتی ہے حدیث کے اندر کہ بے شک شہداء کی روح ان ارواح الشہداء فی جوف طیر خضر، سبز چڑیے کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ شہداء کی روحوں کو ڈالتا ہے. وہ چڑیا جنت کے درختوں سے پھل کھاتی ہے اور عرش الہی کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اس پر وہ رات بسر کرتی، رات گزارتی. یہ شہداء کا مقام ہے. اور وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. لیکن جو دوسرے نیکوکار لوگ ہیں غیر شہداء لیکن صالحین ہیں، اہل جنت ہیں، ان کی روحوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا اور نعمتوں میں رکھے گا. وہ نعمتوں سے متمتع ہوتی رہیں گی، فائدہ حاصل کرتی رہیں گی، باقی رہیں گی. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہاں تک کہ وہ قبر سے اٹھائے جائیں. پھر وہ روح جسم میں ڈالی جائے گی، پھر انشاءاللہ میدان محشر میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، ہلکا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جسم اور روح دونوں سمیت وہ جنت میں جائیں گے، جہاں جسم کو بھی بھرپور لذت ملے گی، روح کو بھی بھرپور لذت ملے گی. تو یہ نیکوکاروں کی جو روح ہے، اہل سعادت کی، نیک بختوں کی، یہ بھی باقی ہے، جنت میں ہے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. الی یوم یبعثون. اور اس سلسلے میں حدیث آتی ہے کہ یہ جو دوسرے نیکوکار لوگ ہیں ان کی روح چڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے، چڑیوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ بھی جنت کے درختوں سے پھل کھاتی ہے اور جنت کے درختوں پر رات گزارتی ہے. تو جنت کے درختوں سے پھل کھانے اور جنت کے درختوں پہ رات گزارتی ہے روحیں. اور جو شہداء کی روحیں ہیں وہ سبز چڑیے کے پیٹ میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رات تک کہاں گزارنے دیتا ہے؟ عرش الہی کے نیچے جو قندیل لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جھومر جو لٹکے ہوتے ہیں قندیلیں، اس پر وہ رات گزارتی. اور جسم تو یہاں ہے قبر میں، وہ بھی انشاءاللہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو بھی آرام مل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا اوڑھنا بچھا دو، اس کے بدن پہ ڈال دو، جنت کا لباس پہنا دو. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے روح ہوا اور ریح ہوا، جہاں سے جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا اس کو ملتی رہتی ہے. سمجھا؟ تو جسم بھی آرام میں ہے الحمدللہ. آگے فرمایا وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. اور بدبختوں کی روحیں جن میں کفار بھی ہیں اور گنہگار بھی ہیں، اہل الکبائر بھی ہیں، یہ معذبۃ الی یوم الدین، یہ قیامت تک عذاب سے دوچار کی جاتی ہے، دوچار ہوتی رہتی ہے، عذاب سے دوچار ہوتی رہتی ہے. معذبۃ الی یوم الدین. جو کچھ جنتیوں کے متعلق کہا بالکل اس کا ریورس، کہ روح اس کی سجین میں پھینک دی جاتی ہے، اس کی روحوں کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت نہیں ملتی. فرشتے جب لے کر چڑھتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا ہے کہ خبیث روحوں کو پھینک دو جہنم کے اندر، سجین کے اندر. اور جو اس کا جسم ہے وہ جسم تڑپتا ہے اس کا عذاب الہی سے. وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ. اور مومنین حضرات قبر کے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں فتنوں سے گزرتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ قبر کا سوال جواب بڑا زبردست فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صلاۃ الکسوف کے باب میں حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار تو سورج گرہن کی نماز پڑھی ہے، اور یہ وہی دن تھا جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. تو نماز آپ نے پڑھی 2 قیام اور 2 رکوع کے ساتھ، اور سجدہ تو 2 کا 2 ہی ہوتا ہے. گویا 2 رکعت نماز پڑھی، 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ. اس میں آپ نے فرمایا
کہ سامنے میرے قبلے کی دیوار میں وہ سب چیزیں میرے سامنے پیش کی گئی جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. ایسی بہت سی چیزیں میرے سامنے پیش کی گئی. اب میرے سامنے ایسی چیزیں پیش کی اشیاء لم ارها من قبل، جس کو میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت بھی پیش کی گئی، جہنم بھی پیش کی گئی. جنت اور جہنم دونوں پیش کی. اسی لمبی حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ، تم لوگ قبر میں فتنے میں ڈالے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے. فتنہ مانے آزمائش. فتنہ کے معنی ہی ہوتا ہے ابتلاء اور اختبار، آزمائش کے. تو تمہاری آزمائش ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آزمائش ہوگی قبروں کے اندر، یعنی تم سے سوال جواب کیا جائے گا. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. کفتنۃ المسیح الدجال و قریب منہ، جیسے دجال کا فتنہ جب سے دنیا قائم ہے، جب تک قائم رہے گی، دجال کے فتنے سے بڑھ کے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا. کہا اتنا ہی فتنہ کفتنۃ المسیح الدجال او قریب من او مثل او قریب من، یا اس سے قریب بڑا فتنہ ہوگا. اور اس میں جو سوال ہوگا، ایک سوال کا آپ نے جواب دیا ہے کہ ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا، نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. تو جو مومن ہوتا ہے کہتا ہے هو محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فاجبناہ واتبعناہ. تو کہا جاتا فیقال له نم صالحا. جب وہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے جو ہمارے پاس بینات لے کر آئے، واضح دلیل لے کر آئے، علم شریعت لے کر آئے، ہدایت کی تعلیم لے کر آئے، ہم نے ان کی دعوت کو سنا اور قبول کیا، تو فرشتہ کہتا ہے نم صالحا، ایک دم بے خوف و خطر سے جا. ہم جانتے تھے کہ تم مسلمان ہو اور تم یہی جواب دو گے. اللہ اکبر. تو مومن قبر میں آزمایا جاتا ہے، ایسے سوال جواب کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آیت انہوں نے ذکر کیا وَيُسْأَلُونَ، پوچھا جاتا ہے، اور مومن جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو اسی کو تثبیت کہتے ہیں کہ وہ منکر نکیر کے سوال کے جواب پر ثابت قدم رکھا گیا، ڈگمگایا نہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو توحید کی برکت سے القول الثابت وهو کلمۃ التوحید، توحید کے کلمے کی برکت سے اللہ ایمان والوں کو یہاں بھی ثابت رکھتا ہے. شکوک اور شبہات کے فتنے میں وہ نہیں پڑتا. اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اور اللہ کی جو شریعت ہے وہ بالکل حق ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اعتراض کیوں نہ کرے. اعتراض کرنے والا غلط ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ کا دین حق ہے، یہ حق سمجھ کر کے ہم نے اگر اس کو قبول کیا ہے تو دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہونا چاہیے. کبھی بھی آدمی کو ڈگمگانا نہیں چاہیے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول حق کے ذریعے ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرہ. جبکہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جب مومنوں سے سوال کیا جاتا ہے، جب تم نے کا کوئی مومن، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ صحیح سوال کا جواب دے دیتا ہے، تو وہ یہی ثبات قدمی ہے مرنے کے بعد جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. یثبت اللہ الذین، جب آدمی منکر نکیر کے سوال کا جواب دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہو، جب صحیح جواب دے دیتے ہو تو یہ وہی تثبیت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی حق پر، اسلام پر، کتاب و سنت کے مسلک پر، دین پر اللہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت بھی حق پر قائم رکھے، اور قبر کے سوال جواب میں بھی اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھے اور ہماری مدد فرمائے. تو سوال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے براء ابن عازب کی لمبی حدیث ہے مسند احمد میں، سنن نبی داؤد میں اور دوسری کتابوں کے اندر، کہ جب تم نے کا کوئی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس دفن کر کے جب لوگ پلٹتے ہیں تو ابھی وہ اتنی دور نہیں گئے ہوتے ہیں جہاں سے قدموں کی چاپ سنائی دے
کہ دو فرشتے آ دھمکتے ہیں قبر کے اندر، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر ہے، وہ دونوں اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا تمہارا رب کون ہے؟ کہتا ہے اللہ۔ وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے الاسلام۔ ومن نبیوں کا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ افرشوا لہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا من الجنہ۔ اب برخلاف اس کے جو مشرک ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری ہاں لا ادری، تو اس کو وہ مارتا ہے لوہے کی گرز سے، لوہے کے ہتھوڑے سے، اور اس پر مختلف طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عذاب قبر حق ہے، عذاب قبر حق ہے۔ اور جو لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں وہ معتزلہ ہیں، جو عذاب قبر کے منکر ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایک سنی کو ایک معتزلی پر جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو انہوں نے کہا اللہ اس کو آج عذاب قبر کا مزہ چکھانا، کیونکہ یہ عذاب قبر پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ آج جب چکھے گا، ایکسپیریمنٹ ہوگا اس کو، تب سمجھے گا کہ عذاب قبر، سمجھا کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں ہوتے تو دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ چاہتے۔ تو اس لیے یہ آخرت کے ایمان بالآخرت کے اندر یہ داخل ہے کہ آپ قبر کی نعمت اور قبر کے عذاب پر ایمان رکھیں کہ قبر میں اللہ تعالیٰ اہل سعادت کو انعام اور اکرام سے نوازتا ہے اور اہل شقاوت کو عذاب دیتا ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہاں نجات مل گئی تو انشاءاللہ نجات ہی نجات۔ تو فرمایا وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ یفتنون فی قبورہم ویسألون، سوال کیے جاتے ہیں۔ اللہ اہل ایمان کو ثابت رکھتا ہے اور اہل کفر و ضلال کو دنیا میں بھی گمراہ کرتا ہے اور وہاں بھی گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں جو سوالات ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، ومن نبیوں کا، الحمدللہ تینوں سوال کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، تینوں کا ذکر کیا ہے ایک حدیث میں۔ یہ تینوں سوال کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے، نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کا مزہ چکھنے کا مطلب یہ استعارہ ہے، تصور کیجئے ایمان کو ایک میٹھی چیز سے۔ میٹھی چیز انسان کو پسند ہوتی ہے کڑوی اور کھٹی چیزوں کے مقابلے میں، فطری طور پر میٹھی چیز کی طرف انسان زیادہ مائل ہوتا ہے، جی فطری طور پر، اگر کوئی بیماری نہ ہو تو ایمان کو میٹھی چیز سے تشبیہ دیا گیا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور ایمان کی لذت اور اس کے مزے کے چکھنے کا مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت اس شخص کو مل جاتی ہے، ایمان کی حقیقت مل جاتی ہے، اور تب جب ایمان کی حقیقت سمجھ میں اس کو آ جاتی ہے اور ایمان اس کی رگ و پے میں سما جاتا ہے، تب اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور برے عمل کرنے کے لیے اس کا دل کبھی آمادہ نہیں ہوتا، سمجھا؟ تو استلزاز الطاعات مراد ہے۔ جب ایمان کی مٹھاس لگ جاتی ہے کسی کو تو نیکی کرنے میں لذت ملتی ہے، نیکی کیے بغیر رہ نہیں سکتا، نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ کیفیت ہوتی ہے، اس کو آپ میٹھی چیز سے تشبیہ دیا گیا۔ تو فرمایا کہ صاحب ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس نے، ایمان کی حقیقت معلوم ہو گئی اس شخص کو، نیکی کرنا آسان ہو گیا اس شخص کے لیے جس نے من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہے، وہ اس بات سے راضی ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، خالق و مالک رازق ہے، اور جو اس کا خالق و مالک رازق ہے وہی اس کا معبود حقیقی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رب ہی خالق مالک اور متصرف جو ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، تو پھر کیا پوچھا۔ اور اسی طریقہ سے
جو اسلام کو اپنا دین سمجھ کر خوش ہے، راضی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو دین اسلام پہ رکھا ہے، اس سے اچھا کوئی دین نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دین اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو دین اسلام نصیب فرمایا، دین اسلام پر اپنے کو جم کے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ تو جس نے اس حقیقت کو بھی سمجھ لیا اور دین اسلام سے راضی اور خوش ہے، دین اسلام کے احکام کو بلا چون و چرا تسلیم کرتا ہے، اگر دین سے راضی ہو تو ہر چیز کو قبول کرو، اور دین جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے رکو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شک میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالتے ہیں آپ کو، تمہارا اسلام کہتے ہیں نا اسلام میں تو یہ ہے، اسلام میں تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے فہم کا قصور ہے، تمہاری بیمار ذہنیت ہے جو ایسا کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، تم غلط ہو جاؤ، بھاگو، تم سے بات نہیں کرتے، پھٹکار دو اس سے، بحث کرنے کے لیے مت بیٹھو۔ فتنہ بازوں اور فتنہ سازوں کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ آئیے ذرا بیٹھتے ہیں، معتزلی بیٹھا ہوا ہے، خارجی بیٹھا ہوا ہے، قبوری بیٹھا ہوا ہے، مرجئی بیٹھا ہوا ہے بحث کرنے کے لیے، ایسے لوگوں سے کبھی نہیں بحث کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ شک میں آپ کو ڈال دے۔ بڑے بڑے علماء بھی نہیں بحث کرتے تھے اور گفتگو نہیں کرتے تھے، اور اہل بدعت کی مجالست نہیں اختیار کرتے تھے، ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے تک نہیں دیتے تھے۔ اگر کہتے تھے صرف بیٹھوں گا، میں سنوں گا، میں کچھ بولوں گا نہیں، پھر بھی کہتے تھے نہیں، تم کو اپنے گمراہ ہونے کا ڈر ہو کہ نہ ہو، مجھے گمراہ ہونے کا ڈر ہے، جا، میں نے اللہ کے دین کو حق سمجھ کر کے قبول کیا، میں اسی پر قائم رہوں گا، میں کسی اعتراض وغیرہ کو، کسی شبہ کو نہیں سنتا۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے بحث کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور بحث کو لگتا ہے کہ جیسے کہ علامۃ الدہر ہے، یہ اس پر بازی مار لے گا، ہو سکتا ہے کہ تم ڈیفیٹ کھا گئے، کوئی سوال کا تم نے جواب نہیں دیا اور کنفیوز ہو گئے۔ الحمدللہ دین اسلام کو ہم نے دین حق سمجھ کر قبول کیا، اسی پر اللہ ہم کو قائم رکھے اور کسی فتنے سے ہم کو دو چار نہ کرے۔ دو ہی فتنہ ہے دنیا کے اندر، ایک ہے شہوات کا فتنہ، ایک شبہات کا فتنہ۔ یا تو عیاشی میں، نفس پرستی میں، عیش کوشی میں، بدکاری میں آدمی لگا ہوا ہے، نفس کو جو چیز پسند آ رہی ہے، حلال حرام، اس کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے فتنے میں پڑا ہوا ہے، یا شبہات کا فتنہ ہے، نت نیا شبہ پیش کیا جاتا ہے اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، تمہاری داڑھی کے تعلق سے، تمہارے حجاب کے تعلق سے، کتنے فتنوں کا جواب دیتے رہو گے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ۔ تو فرشتے آگے ذکر کیا وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ، بندوں پر اللہ نے حفظ، حافظ کی جمع محافظین لگا رکھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، ہر شخص کے کندھے پر دو فرشتہ اللہ نے مسلط کر رکھا ہے، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، موت تک کبھی جدا نہیں ہوتا۔ نیکی لکھتا ہے داہنے طرف کا فرشتہ، بائیں طرف کا فرشتہ بدی لکھتا ہے۔ ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، نام اعمال تیار ہو رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن تمہارے سامنے پھیلا دیا جائے کہ دیکھو یہ تمہاری نیکی ہے، یہ تمہاری بدی ہے، اور دیکھو ہم تمہاری نیکی اور بدی کو تول بھی دیتے ہیں، تاکہ تم خود اپنے متعلق فیصلہ کر لو کہ تم کو کہاں جانا چاہیے، اور جہاں ہم بھیج رہے ہیں وہ جگہ تمہاری ہے کہ نہیں ہے، اللہ اپنے عدل و انصاف کو ثابت کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ کتنی دفعہ زبان ہم ہلاتے ہیں، دنیا میں کون مخلوق کتنی ہلاتی ہے، سب کو اللہ رب العالمین جانتا، اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھول جائے گا، نعوذ باللہ۔ لا یضل ربی ولا ینسا، لا یضل ربی ولا ینسا، ہمارا رب لا یضل لا یجہل، سب چیزیں اس کو معلوم ہے، ایسا کبھی نہیں ہے کہ وہ کسی دور میں جاہل رہا ہو، علم نہیں رہا ہو، اس کو ازل سے لے کر ابد تک اس کو علم ہے۔ ولا ینسا، اور اب تعالیٰ کچھ بھولتا بھی نہیں ہے، یہ بھولنا چکنا انسان کی خاصیت ہے، نسی آدم و نسی ذریت، آدم علیہ السلام بھولے، ان کی اولاد بھولتی۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے ازلی طور پر، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، بندے کے سارے اعمال کو جانتا ہے، سارے اقوال کو جانتا ہے، لیکن یہ ریکارڈ فرشتوں کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے، تاکہ آپ کو یقین دلائے جا سکے اور آپ اللہ کے عدل کے قائل ہو جائیں۔ اس لیے تو وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَ، اور یہ جو محافظین ہیں یہ کون ہے؟ یہ حضرات فرشتے ہیں، فرشتے۔ تو فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، لازمی جز ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ،
व रुसुलिही आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, फरिश्ते जो नूरानी मखलूक है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है बुखारी शरीफ में कि इन्नल मलाइकता खुलिक़त मिन नूरिन व इन्नल जान्न खुलिक़ मिन मारिजिन मिन नारिन व इन्नकुम खुलिक़तुम कमा वुसिफ़्तुम या कमा वुसिफ़ लकुम। फरिश्ते पैदा किए गए हैं नूर से और जिन पैदा किए गए हैं भड़कते हुए आग के शोलों से। जबरदस्त शोला, आग का लपकता हुआ शोला जिसमें आग की स्याही भी हो, लकड़ी जल करके लाल और काली हो गई हो, उससे जो शोला भड़कता हो उससे वो पैदा किया गया। मिन मारिज मिन नार, स्याही और सुर्खी मिली हुई जो लपटें होती हैं आग के जो शोले भड़कते हैं उससे वो मरदूद पैदा किया गया। जिन, इब्लीस काना मिनल जिन, जिन में मोमिन भी है काफिर भी है। इब्लीस और उसकी जुर्रियत, इब्लीस और उसकी जुर्रियत, हाँ इब्लीस की जुर्रियत है, औलाद है, तब जाकर क़यामत तक रहेगा मरदूद। तो एक तो ये हुआ कि फरिश्ते हैं नूरानी मखलूक, और फिर अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों पे लगा रखा है। कोई है वही ले जाने पर, कोई है रेहम में बच्चा पल रहा है उसको वॉच करो भाई, देखो उसको, उसकी रूप को, उसमें 4 चीजें लिखने का हुक्म है ना, उसकी हयात मौत वगैरह लिखो, उसकी रोजी अमल लिखो, शकावत शहादत लिखो। कुछ फरिश्ते हैं जो मामूर है हवा चलाने पर, कुछ बारिश बरसाने पर, कुछ और मुख्तलिफ कामों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको लगा रखा है। नूरानी मखलूक है, उनको उनकी सूरतों में हम नहीं देख सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को 2 मरतबा उनकी असली सूरत में देखा है, जिनके 600 पर थे, पूरा आसमान ढक गया, पूरी फजा को उन्होंने ढांक लिया। बाकी रहा के कुछ फरिश्ते हैं जिनको 2 पर है, किसी को 3 है, किसी को 4 है, किसी को कुछ और है। सूरह फातिर की पहली ही आयत में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलिल मलाइकति रुसुलन, फरिश्तों को अल्लाह ने रसूल बनाया है पैगाम रिसाली के लिए। उली अजनिहा, पर वाले हैं, बाजुओं वाले हैं, मसना 2-2, सलासा व रुबा 3-3, 4-4, यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। समझा? तो ये फरिश्ते हैं और इनकी तादाद को अल्लाह ही बेहतर जाने। कितनी तादाद है अल्लाह ही इसकी तादाद को जानता है, कोई नहीं जानता। सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है, जिसमें हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते। बैतुल मामूर है 7वें आसमान पर, जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है सूरह तूर में, वो तूर व किताबी मस्तूर वल बैतिल मामूर। बैत मामूर में 70,000 फरिश्ते यौमिया दाखिल होते, और जो एक मरतबा दाखिल हुआ क़यामत तक उसको दोबारा दाखिला नसीब नहीं होगा, मौका ही नहीं आएगा उसका। इतनी तादाद है फरिश्तों की, अल्लाह हो। अंदाजा कीजिए, कुछ कर सकते हैं? अंदाजे से बाहर है तादाद उनकी, अल्लाह को मालूम। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है यूता बि जहन्नम वलहा 70,000 ज़िमामिन मा कुल्लि ज़िमामिन 70,000 मलक, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम क़यामत के दिन लाई जाएगी, 70,000 लगामें उसमें लगी होंगी और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे। ये तो सिर्फ एक जहन्नम की कड़ाह जो होगी लंबी गहरी, उसको खींच करके लाया जाएगा। अल्लाह, 70,000 लगाम पर, हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते। और कितने ताकतवर होते हैं फरिश्ते, आप समझ सकते हैं। कितनी भारी भरकम जहन्नम होगी, और कितनी गहरी होगी, और कितनी बड़ी होगी। 490 करोड़, 70 इंटू 70,000 को जवाब देंगे तो 490 करोड़ फरिश्ते वहीं पर लगे हुए, सिर्फ जहन्नम लाने पर। जहन्नम पर अलग है पहरेदार, जन्नत में अलग है पहरेदार, हिफाजत करने वाले। वल्लाह इसकी तादाद को सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। उन्हीं में से ये फरिश्ते हैं हमारे, जो किरामन कातिबीन है, जो हमारे अमाल लिखते हैं। यक्तुबून अमालहुम वला यस्कुतु शैउम मिन ज़ालिका अन इल्मि रब्बिहिम। ये ना समझो कि फरिश्तों के जरिए तुम्हारी रिकॉर्ड का तैयार किया जाना नऊज़ु बिल्लाह इस बात की दलील है कि अल्लाह के इल्म से कोई बात गिर जाती है। वो सब जानता है, वो अल्लामुल गुयूब है। अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, उसका इल्म अज़ल से है, अब तक रहेगा।
نہ اس کے علم کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے ڈراپ نہیں ہوتی، گرتی نہیں ہے۔ ولا يسقط شيء من ذلك، بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو اقوال اور اعمال ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، لیکن فرشتے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور روحوں کو اللہ کی اجازت سے قبض کون کرتا ہے؟ انسان کی روحوں کو کون قبض کرتا ہے اللہ کی اجازت سے؟ ملک الموت، ملک الموت۔ اب فرشتہ ہے ملک الموت، اس کا نام مشہور ہے اسرائیل، اسرائیل موت کا فرشتہ، لیکن کوئی صحیح حدیث اس کے نام کے تعلق سے نہیں آئی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ملک الموت نام ہے اس کا، موت کا فرشتہ۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، خوارج کی عادت ہوگی، معتزلہ کی عادت ہوگی، مسیحیوں کی عادت ہوگی، کافروں کی عادت ہوگی، وہ تم کو ٹکرائیں گے کہ دیکھو تمہارے قرآن میں کتنا ٹکراؤ ہے جی۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے، بہت اچھی بات۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت قبض کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب کسی کی موت آتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی ایک ٹولی اس روح کو قبض کرتی۔ یہ بتاؤ تو کتنا حکم ہے، تین طرح کا حکم ہے۔ علم ہو تو آپ اس کو جواب دیجئے، نہیں تو آپ کو کنفیوز کرے گا نا، کہے گا ہمارے عالم سے پوچھو، بحث پہ مت پڑنا۔ اللہ قبض کرتا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ ہوتا ہے۔ اسے دیکھیں مؤلف کتنے ذہین اور عقل مند آدمی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں ملک الموت یقبض الارواح باذن ربہم، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ تو چونکہ رب کا حکم ہوتا ہے اس لیے وفات دینے کی یا روح قبض کرنے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے نسبت ہوئی کہ وہ عامر ہے، عازم ہے، اجازت دینے والا ہے۔ اچھا، ملک الموت روح نکالتا ہے، اور اس کی تفسیر آئی ہے بڑا ابن عازب کی روایت میں کہ جب مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا کان فی اقبال للآخرہ، ادبار من الدنیا، جب وہ دنیا سے پیٹ پھیر رہا ہوتا ہے، اور مومن جب آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، قطار اندر قطار آتے ہیں فرشتے، اور بیٹھ جاتے ہیں اس کے سامنے حد نگاہ تک۔ اب جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے صرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں، اللہ، جن کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے، جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں جو اس کے سرہانے میں بیٹھتے ہیں اور اس کے سر کو سہلاتے ہیں، کہتے ہیں اے پاکیزہ روح نکل اللہ کی جنت کی طرف، رضوان کی طرف چل۔ تو وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ مشکیزے سے پانی قطرے 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 ٹپکتا ہو، یعنی بہت آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ اور جیسے ہی ملک الموت نے روح نکالا، پلک جھپکتے ہوئے ہی جو وہاں فرشتے ہوتے ہیں اس کے آوان و انصار وہ اس سے روح کو دے دیتے ہیں، اس کفن میں اس خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں جو انتہائی درجے کی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، اور پھر اس کو پہنچاتے ہیں جنت میں۔ اور اسی طریقے سے جب کافر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے آخرت کی طرف تو فرشتوں کا ایک غول ویسے ہی آتا ہے جیسے میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے سمود۔ سمود کہتے ہیں کہ موٹے جھوٹے کمبل، بالوں کے بنے ہوئے موٹے جھوٹے کمبل جو آپ جیسے توانا تندرست آدمی کے بدن پر ڈال دیا جائے تو بدن میں کھجلی پیدا ہو جائے، کانٹے کی طرح چبھے۔ معاہو سمود، سین سے۔ اور تب اس کے بعد جب وہ دور حد نگاہ تک ہوتے ہیں عذاب کے فرشتے، اور اس کی تو پتلی چمکتی رہتی ہے عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے، پھر ملک الموت آتے ہیں، لگایا تھپڑ ایک گال پر لگایا ہے، لگایا چتر پر، نکل مردود کہیں کا خبیث روح، ناپاک روح، ناپاک جسم میں رہنے والی۔ اب وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، ایسے نکالتے ہیں اس کو جیسے کہ کہا گیا کہ جیسے صفو نکالا جاتا ہے من الصوف المبلل یا من الصوف البلل، بھیگے ہوئے اون میں جو لکڑی ہوتی ہے جس سے پہلے کے زمانے میں سوئیٹر وغیرہ بنا کرتے تھے نا، آج کل کانٹا آ گیا ہے عجیب طرح کا تو آسانی سے نکل جاتا ہے، لیکن وہ اگر گیلے اون کے اندر اس کو لپیٹا جائے تو اس کو گیلے اون سے چھوڑانا اور اس لکڑی کا کھینچنا، اس کانٹے کا جس سے بنائی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، وہ انتہائی
سختی کے ساتھ اس کو مارتے ہوئے اس کی روح کو نکالتے ہیں اور پھر اسی موٹے جھوٹے کپڑے میں جو بال کا بنا ہوا کمبل موٹا سا ہوتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں، اور انتہائی بدبودار اس کی روح ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اتنی بدبو کہ اگر وہ پھیل جائے اور آدمی سونگھے تو شاید وہ کبھی اتنی بدبو نہیں سونگھا ہوگا اس نے۔ کأنتر ریح یوجد علی وجہ الارض، شاید دنیا میں اتنی بدبو کبھی ہوئی نہیں ہوگی، اتنی روح بدبودار اس کی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کو لے جایا جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے جنت کا یہ آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو یہیں سے پھینک دو سجین کے اندر جو بری روحوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب کام فرشتوں کے ہیں، اور یہ جو آپ نے اب تک بیان سنا یہ عالم برزخ، فرشتوں کی تخلیق، عالم برزخ، روح کے قبض کیے جانے، قبر میں سوال کیے جانے کی نوعیت، روح نکالے جانے کی کیفیت، اور پھر جنتی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ، جہنم روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ساری تفصیلات آپ نے سن لی۔ الحمدللہ اسی پر آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔